مینٹور کیا ہوتا ہے؟ یہ تعلیم تو دیتا ہے، سر نے فرمایا تھا، یہ تربیت بھی کرتا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو آپ پہ مسلط نہیں کیا گیا، آپ چاہتے ہیں میں اس کے ساتھ رہوں، آپ کہتے ہیں کاش مجھے اس کا 5 منٹ مل جائے، کاش مجھے اس کا 1 گھنٹہ مل جائے، کاش یہ میرا کلاس ٹیچر بن جائے۔ یہ وہ شخص ہے جس کو آپ استاد بنانا چاہیں۔ یہ کیسے دل میں گھر کر جائے گا؟ ظاہر ہے اس کو اپنا چیز فن تو آتا ہوگا، ورنہ آپ اس سے کیوں ملیں گے؟ لیکن مجھے بتائیے مینٹور کیا کیا، یہ تربیت کیا کیا ہے؟ یہ تربیت آپ چاہتے ہیں آپ کریں اپنے بچوں کی، تربیت میں کیا کیا منتقل کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کے بچوں کو کیا آنا چاہیے؟ کیسے ہوں وہ؟ کیسے ہوں بچے؟ تربیت کرنی ہے مجھے، کیا کروں بچوں میں؟ کیا کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہونا چاہیے؟ با ادب ہونا چاہیے، با ادب ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور سر بولتے جائیں۔ با اخلاق ہونا چاہیے، با اخلاق، بالکل صحیح بات ہے، بچوں کو با اخلاق ہونا چاہیے۔ شاگرد، یہاں لکھ دیتا ہوں، شاگردوں کو یہ ہونا چاہیے۔ اور جی میڈم، بچوں کو کیسا ہونا چاہیے جو آپ دیکھنا چاہتی ہیں ان میں؟ اچھا اگر بچے آپ کے ذہن میں نہیں آ رہے نا، اپنے بچوں کو ذہن میں رکھ کے بتا دیں مجھے، آپ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سر اعتماد ہونا چاہیے، اس کو میں اسٹار بنا دیتا ہوں، یہ کیسے آئے گا؟ اگر آپ ثابت کر دیں گے کہ آپ کا علم تو بہت شاندار ہے، آپ تو جو دلیل دیتے ہیں وہ بار بار صحیح ثابت ہوتی ہے، آ جائے گا اعتماد۔ اور بولیں تو خیر و شر کا شعور، یہ کر دوں شعور، اور اس کی مزید نشو و نما، یہ تو لے کر پیدا ہوا ہے، اس کو مزید انہانس کرنا، اچھائی پہ جب اس کو آپ نے تعریف کی، برائی پہ ٹوکا تو اور شعور آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ اور جی کچھ زور سے بولے سر۔ با ادب، فرما بردار، یہی کر دیتا ہوں، فرما بردار۔ اور فرمائیے جی، ادب ہوگا تو ظاہر ہے بات بھی مانے۔ اور کچھ؟ اچھا طالب علم، جو ہم نے بات کری، طالب علم، شاگرد کو طالب علم ہونا چاہیے، حقیقت کا متلاشی ہونا چاہیے، غلطی کو سدھار لینا چاہیے۔ ابھی اس کو اتنا ہی رکھ لیتے، میں نے ٹائم زیادہ لے لیا، مجھے معلوم ہے 5 منٹ میں ختم کر دیں گے اس کو، اور مجھے خوشی اس بات کی آپ لوگ انگیج ہوئے، میرا بھی دل چاہ رہا ہے، پسینہ تو میرا بھی بہت بہ رہا ہے، جانا تو مجھے بھی واپس ہے، یقین مانے، اب راؤنڈ مجھے شروع کرنا ہے، وہاں پر بھی بھوکے شیر بیٹھے ہوئے میرے لیے۔ یہ میں کروں کیسے آپ مجھے بتا دیں بس، یہ میں بھی چاہتا ہوں ان میں آ جائے، نوجوان پیچھے کھڑے ہیں، میں چاہتا ہوں میرے بچوں میں بھی آ جائے۔ اب میں تو آپ بھی محسوس کرتے ہیں جب میرے سامنے کھڑے ہوتے ہیں نا، پھر میں بھول جاتا ہوں یہ میرے واقعی بیٹے ہیں یا میرے شاگرد ہیں۔ مجھے اکثر یہ، میں اس کا بعض اوقات میں سے معافی روزانہ مانگتا ہوں، سوری یار میں نے یہ بات کہہ دی، میں سمجھا تو میرے بیٹے ہو، ٹھیک ہے، تو یہ ہو جاتا ہے بعض اوقات، لائن کراس ہو جاتی ہے، نہیں ہونی چاہیے۔ تو بتائیں پھر کہ یہ ہوگا کیسے؟ طریقہ کار ہے کوئی آپ کے پاس؟ یہ سب کچھ کرنے کے لیے اس سے پہلے آپ یہ کریں، آپ کو تھوڑی حکمت چاہیے ہوگی۔ سبجیکٹ اسپیشلسٹ کے بعد جو نیکسٹ اسٹیپ آپ کو چاہیے ہوگا، یہ حکمت کیا بلا ہے جی؟ یہ کیا کس شے کا نام ہے؟ یہ حکمت کہاں تک جانی چاہیے؟ آپ نے سبجیکٹ تو پڑھا دیا، لیکن آپ اس کے سوچنے کا زاویہ تبدیل نہ کر سکے تو کچھ حاصل ہوا؟ بتائیے۔ اگر میرے اندر میں نے اس تبدیلی کو محسوس ہی نہیں کیا، میں نے یہ نہیں جانا کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ٹھیک ہے اور مجھے ایسا ہی ہونا چاہیے، اسے ہم کہتے ہیں انگریزی میں پیراڈائم شفٹ، زاویہ نظر تبدیل ہو جانا۔ کیا یہی نہیں ہے ہمارے اس پوری ایکٹیویٹی کی پنیکل جسے کہتے ہیں معراج؟ اس کا بالکل آخری سرا جہاں تک چاہتے ہیں کہ میں نے ایسی تربیت کی، ایسی تعلیم دی کہ فزکس کے اس لا کے بارے میں یہ پہلے ایسا سوچا کرتا تھا کہ ابھی ایسے سوچنے لگا، اور یہ بات اس کی ہوئی، اب یہ کہیں بھی جائے گا اس کی سوچ رہے گی ایسی جب تک اس سے بہتر نہ مل جائے۔ کیا یہاں تک ہم جانا نہیں چاہتے دین کے معاملے میں بھی؟ کیا ہم دنیا کے معاملے میں کسی بھی علم تو علم ہے اللہ کی طرف سے ہے، بایولوجی ہو، فزکس ہو، حدیث ہو، قرآن ہو، کیا میں یہ نہیں چاہتا کہ اس کی سوچ تک بدل کے رکھ دوں؟ لیکن یہ ہوگا کیسے؟ یہ ذمہ داری ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ کتنی بڑی ذمہ داری ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے تو دعا بتائیے آپ کو، سورہ البقرہ میں آیت نمبر 129 میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا، یا اللہ اے ابراہیم آج کے بعد تمہیں امام الناس بنا رہے ہیں ہم، پوری دنیا کے انسانوں کا امام ابراہیم تم۔ کتنا بڑا امام؟ کوئی نبی کوئی رسول تمہاری اولاد کے بغیر نہیں آئے گا دنیا میں آج کے بعد، اس سے پہلے جو ہوا سو ہوا۔ آج کے بعد جو نبی رسول اس دنیا میں بھیجا جائے گا ابراہیم وہ تمہاری اولاد ہوگا۔ دیکھ لیجئے ہوا ایسا نہیں ہوا؟ شروع کے 2 بیٹوں میں اسحاق آ گئے اور اسماعیل علیہ السلام آ گئے، نبی کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ ادھر سے اسماعیل کے بعد آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، ان کے بارے میں دعا مانگ لی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، آیاتی کا پہلی دعا مانگی تھی۔ کب مانگی تھی؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے سے 2700 سال پہلے، لیکن آئی کہاں پر ہے؟ بقرہ کی آیت نمبر 129 میں مطالعہ کیجئے گا آپ۔ بقرہ آگے بڑھتی ہے، آیت نمبر 151 میں پہنچتی ہے، تعالیٰ بتا رہا ہے آیتیں تو گزری ہیں صرف 22 سال گزار دی ہم نے بیان کرتے ہوئے، کتنے؟ 2700، اور دیکھو اس دعا کا مصداق تمہارے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا ہے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ۔ یہ صرف سبجیکٹ نہیں پڑھائے گا تمہیں، صرف شریعت نہیں دے گا، الکتاب قانون، یہ تمہیں حکمت بھی سکھائے گا، ورنہ تمہارا کیا نہیں ہو سکے گا؟ تمہارا تزکیہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے صرف مادی وجود کو نہیں، جب تک اپنے غیر مادی وجود کو پاک نہیں کر لو گے تو تزکیہ ہوگا کیسے؟ حکم تو تم پہ تمہارا شعور چلائے گا، ہاتھ تھوڑی، تو یہ کیا کرے گا؟ یہ تمہیں صرف تعلیم قانون کی نہیں دے گا، الکتاب کی، یہ تمہیں حکمت کی بھی تعلیم دے گا، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ سکھا رہا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ یہ ہے وہ حکمت۔ آپ ماشاءاللہ استاد لوگ بیٹھے ہیں، چیک کیجئے، اکراس دا بورڈ چیک کر لیجئے، لگ بھگ 6500 آیتیں نا قرآن میں، آج تک کوئی جورسٹ، کوئی فقیہ 535 سے لے کر، کوئی ایک 535 کہتا ہے، کوئی 575 کہتا ہے، اس سے زیادہ شریعت کی، قانون کی آیاتیں نہیں نکال سکا قرآن میں سے۔ تو 6000 آیتیں کیا ہیں قرآن میں؟ حکمت کی آیات۔ یہ قانون دیا ہے تو دیا کیوں ہے؟ اگر آخرت پہ ایمان لانا ہے تو لانا کیوں ہے؟ اللہ پہ ایمان لانا ہے تو لانا کیوں ہے؟ اس نبی کو نبی ماننا ہے تو ماننا کیوں ہے؟ اس حکمت کو اللہ تعالیٰ جگہ 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 قرآن میں دلیل لا کے کہتا ہے، ہاں نہ تو کوئی بھی بول دے، ذرا حکمت لا کے دکھاؤ سامنے، کہاں لا کے دکھا سکتے ہو؟ آپ کتنی دفعہ صبح دوپہر شام وظیفے کے طور پہ پڑھتے ہیں نا، یاسین گواہی دے رہا ہے یہ حکمت قرآن، کیا گواہی دے رہا ہے؟ اس کی حکمت کیا گواہی دے رہی ہے؟ انکا لمن تم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، ہمارے بھیجے ہوئے ہو۔ اور کیا کہہ رہا ہے؟ یہ حکمت کیا گواہی دے رہی ہے؟ اللہ تم سیدھے راستے کی طرف پہ ہو بھی اور بلا بھی رہے ہو، اور کیا؟ اور یہ قرآن، اس کی حکمت گواہی دے رہی ہے تم خود پیش کر ہی نہیں سکتے، اللہ کی طرف سے دیا ہوا۔ تینوں، یہی تو ایمان ہے نا آپ کا، اللہ، کتابیں، آخرت، سیدھا راستہ بتانے والا نبی، سب کے لیے مشترکہ دلیل کیا پیش کر رکھا ہے قرآن میں؟ حکمت۔ جو قرآن میں سے آپ باقی دلیل نکال کے لاتے ہیں وہ سب کی کیا ہے؟ سب حکمت۔ تو حکمت کے بغیر استاد کیا منتقل کرے گا؟ دیکھیے کیا حکمت دی گئی ہمیں، استاد کو کیا حکمت بروئے کار لائے جو یہ سب کچھ ہو جائے۔ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ اللہ کی رحمت کے ساتھ ہی تو ہو سکا، لِنْتَ لَهُمْ، آپ بڑے نرم خو ہیں، بڑی نرم تربیت والے ہیں، بڑی حکمت سے، طاقت تو ہے، علم بھی زیادہ ہے، طاقت بھی زیادہ ہے، وقت کے آخری نبی ہیں، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، استاد کے پاس بھی علم زیادہ ہے، طاقت بھی رکھتا ہے، لیکن کیسے بروئے کار رہے گا؟ حکمت کے ساتھ۔ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظًا، اگر کہیں آپ بڑے سخت ہوتے، حکمت کو بروئے کار نہ لایا کرتے، غلیظ القلب لانفضوا من حولک، یہ بھاگ جاتے آپ کے پاس سے، کوئی نہ ٹکتا آپ کے پاس۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے ڈسپلن نہیں بنانا، وہ ہم بتائیں گے کیسے بنانا ہے، کیسے آتا ہے ڈسپلن، لیکن آپ نے حکمت بروئے کار کیسے لانی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ کہتے کیوں جو کرتے نہیں؟ کیسے میرا بیٹا، میری بیٹی، میرے گھر والے، میرے محلے والے، سر، آپ، کوئی بھی، میری بات کی کیا اہمیت ہے کہ آپ مجھے یہاں سے باہر جاتے ہوئے پائیں اور روڈ پہ لوگوں کو حق مارتے ہوئے دیکھ لیں مجھے؟ آپ بولیں گے یہ کھڑے ہوئے ابھی تو یہ کہہ رہے تھے کہ جس کا حق ہے اس کے حوالے کرو، کرتوت ان کے یہ ہے۔ یہ دیکھیے حکمت کیسے بروئے کار آئے گی، اور یہ دعا سب کی زبان پر ہے، یہ میری بس یہ بات کرتے ہوئے خود بھی رہوں اور آپ سب کو بھی رلا دوں اس پر۔ اللہ میں توفیق دے ہم صحیح معنوں میں جذباتی سطح پہ بھی، عقلی سطح پہ بھی، شعوری سطح پہ بھی وابستہ ہو جائیں۔ کیسے ہوتے ہیں لوگ؟ اللہ تعالیٰ سورہ فرقان کے آخر میں بتاتا ہوا جا رہا ہے کیسے ہوتے ہیں لوگ جو مجھے پسند ہیں، میرے پسندیدہ۔ والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، سب ماں باپ کو بڑی اچھی لگتی ہے دعا، مجھے بھی بہت اچھی لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بنا دیجئے میرے ان گھر والوں کو، ازواج کو، بچوں کو، میری آنکھوں کی قرۃ اعین، کیا ہے؟ ٹھنڈک۔ یقین مانے اس لفظ قرۃ اعین پہ کتابوں کی کتابیں لکھیں آپ۔ بچے بہت دیندار ہیں لیکن اپاہج ہیں، والدین دیکھ کے خوش ہوا کریں گے، روئیں گے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے؟ مشکل ہے نا۔ بچے صحت مند بھی ہیں، دیندار بھی ہیں، پڑھائی میں نکمے ہیں، بے ادب ہیں ماں باپ کی طرف سے،
آگے کوئی ٹھنڈک بنیں گے؟ بچے بہت باادب ہیں، بہت اچھا پڑھ رہے ہیں، ہارورڈ میں اسکالرشپ لے لی ہے، دین سے بے بہرا ہیں، بنیں گے دین والے ماں باپ کی آنکھوں ٹھنڈک بنیں گے کبھی؟ ٹھنڈک بنے گی جب یہ کمپلیٹ پیکج ہوگا، جس کی دعا مانگتے ہیں ہم دن رات، مانگنی بھی چاہیے ہاؤ ایور. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا یہ دعا مانگتے ہو، ایک ذمہ داری اٹھا لو، ایک ذمہ داری اٹھا لو، وہ اس کا باقی حصہ ہے. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ان متقیوں کا امام بنوں میں، مجھے بنا دے. ان متقیوں کا امام کیسے بنا دے؟ اٹھاؤ ذمہ داری، مانگو دعا. یہ ذمہ داری اٹھاؤ، متقیوں کا امام بنو اور پھر دعا مانگو. بنے گے پھر بھی میری توفیق سے، لیکن اب دعا مانگنے کے قابل ہو تم زبان نہیں ہلا رہے میرے سامنے، تم نہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو نہ مجھے. تم ان متقیوں کے امام بنو، باقی ذمہ داری مجھ پہ چھوڑ، دعا مانگ لو. باقی یہ عمل ہی عمل ہے، عمل ہی عمل ہے کہ میں ان کے لیے وہ بن کے کھڑا ہوں گا جو میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں. آپ نے بات پہلے ہی کر دی ہے. طریقہ کار اس کا صرف اور ایک ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت، میں آپ کو کوئی روایت نہ سناؤں، آپ کا دل گواہی دے گا، یہ بتانا کافی ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہیں رول ماڈل چاہیے. یہ دین ہمارے نبی تمہیں دے رہے ہیں، اس کا علم سکھا رہے ہیں، عمل سکھا رہے ہیں، کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کرنا بھی ہے کہ نہیں کرنا. دیکھ لو یہ کیسی زندگی گزار رہے ہیں تمہارے سامنے، تمہارے پاس تو رول ماڈل موجود ہے. یہ نبی رول ماڈل بن کر گئے ہیں پورے 23 سال کی نبوت کی زندگی میں بھی، اس سے پہلے بھی معاشرہ مانتا تھا کہ یہ رول ماڈل ہے ہمارا. اور جب نبوت کا اعلان کر دیا گیا تو 23 سال کی زندگی میں لوگوں نے دیکھا صبح دوپہر شام یہ رول ماڈل ہی بن کے رہے. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، اگر تم یہ یقین رکھتے ہو کہ تمہیں پلٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے اور یاد دہانی رکھنی ہے آخرت کے بارے میں، تو دیکھ لو یہ رہا رول ماڈل. میں باادب بنانا چاہتا ہوں، لیکن اپنے ساتھی استادوں کے بارے میں، اپنے ادارے کے بارے میں بے ادب ہوں. کون سیکھے گا مجھ سے ادب؟ میں اپنی بنائی ہوئی ادارے کی پالیسی پہ عمل خود نہیں کرتا، میرے بچے کہتے فرما بردار میرے ہو جائیں گے. میں با اخلاق ہوں ہی نہیں. جب موقع ملا، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، جنرل بات کر رہا ہوں کیونکہ مجھے یہاں پر اطلاق کر کے دکھانا ہے. جب 4 ٹیچر کو بیٹھے، ایک دوسرے کی گوسپ شروع، پیچھے پیچھے کوئی بھی کہہ دیا، کچھ بھی کہہ دیا، اور میں چاہتا ہوں بچے با اخلاق ہو جائیں. چغلی اور غیبت سچ ہوتی ہے بعض اوقات، زیادہ تر ہوتی ہے بلکہ، لیکن صحیح بات نہیں ہوتی، قول سدید نہیں ہوتا. سچ میں اور صحیح بات میں فرق ہے. آپ کو با اخلاق ہونا ہے تو آپ کو صحیح بات کرنی سیکھنی ہے، صرف سچ نہیں. آپ کو اعتماد چاہیے، اپنے آپ کو اس قابل بنائیے. آپ کو خیر و شعور کا شعور پیدا کرنا ہے، آپ بروئے کار لا کے دکھا دیجئے ان کو، پھر ان سے توقع کیجئے. آپ کو طالب علم کو علم کا متلاشی بنانا ہے، ذرا آپ تو کبھی طالب علم بن کے کھڑے ہو ان کے سامنے. لہذا مینٹور بنیں، تعلیم دیں، تربیت دیں، حکمت کو بروئے کار لائیں، سوچ کو، نظریے کو تبدیل کرنے کی کوشش کیجئے. اور اس کے لیے کوئی طریقہ کار نہیں ہے، نہ قرآن میں نہ سیرت میں، کہ آپ خود ایسے نہیں ہیں اور آپ اپنے بچوں سے، اپنے شاگردوں سے توقع رکھیں کہ وہ ایسے ہو جائیں گے. یہ فیلئر کا طریقہ ہے، یہ کامیابی کا طریقہ پھر نہیں ہے. آپ کی توجہ کا بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ. اگر کوئی سوال ہے، کوئی ٹائم ہے تو میں حاضر خدمت ہوں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.